السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوش کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 9 کی تشریح کی طرف۔ اس سے پہلے جو شعر تھا وہ شعر نمبر 8 تھا اور میں نے غلطی سے جو تھا لفظ وہ 9 کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ شعر نمبر اصل میں 8 تھا۔ ابھی شعر نمبر 9 کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں، لیکن پڑھنے سے پہلے میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو یہ چلتا ہوں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ شعر کیا ہے؟ یہی ہے: انہی دشواریوں سے آریوں کا کارواں گزرا، زمینی ہند پر جاتا ہوا ایک آسمان گزرا۔ انہی دشوار کا مطلب مشکل، آریہ قوم، کارواں قافلہ جس کو انگلش میں کیراوان بھی کہتے ہیں۔ زمینی ہند پر یعنی ہندوستان کی زمین پر، جاتا ہوا یعنی جاتا کا مطلب روانہ ہوا یعنی سفر کرتا ہوا، ایک آسمان گزرا۔ ایک کا مطلب ایک، آسمان گزرا، تو یہاں پہ صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آسمان گزرا، آسمان تو اوپر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ گزرے جو بہت بہادر تھے۔ یعنی انہی دشواریوں سے آریوں کا کارواں گزرا، مطلب انہی دشوار راستوں سے آریوں کا قافلہ گزرا، زمینی ہند پر جاتا ہوا اور ہندوستان کی زمین پر سفر کرتا ہوا ایک آسمان گزرا، مطلب ایک آسمان گزرا مطلب یہ قافلہ۔ تو اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کچھ اس طرح اعتراض ہے اور کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تاریخی اہمیت کے حامل، مطلب یہ جو مقام ہے، جو جگہ ہے در خیبر کا ذکر اس وجہ میں انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ در خیبر گزرنے والے ہر حملہ آور کے لیے ایک مشکل علاقہ رہا ہے۔ مشکل مطلب جو مشکل ہو۔ حفیظ جالندھری اس راستے کی یا اس گزرگاہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تاریخ کا مطلب ان ہسٹری، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے آریوں کا بھی گزر ہوا، یعنی یہاں پہ آریہ لوگ بھی گزر گئے یا گزرے۔ دراصل یہ وہ قوم تھی جس نے مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا۔ محکوم یعنی جس پہ حکم چلاتا ہو، تو محکوم وہ قوم جس کے اوپر حکم چلتا ہو، تو اس حکم چلانے والے کو مطلب وہ محکوم کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں پر قبضہ کیا اور ان پہ اپنا حکم چلاتے تھے، یعنی حکومت کرتے تھے، جس نے مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا۔ ہندو مت کا آغاز ہی اسی قوم سے ہوا، یعنی جو ہندو مت ہے اس کا آغاز بھی اسی قوم سے ہوا۔ ان ہموار، چٹیل اور طویل راستوں سے اس قوم کا تجارت کی غرض سے یا کی مقصد سے یا غرض سے گزر ہوا۔ آریہ میں تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی آریہ قوم نے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی 4000 years before اسے پار کیا، اور پار کیا مطلب عبور کیا، اور ہندوستان داخل ہوئے، یہاں کی مقامی آبادی کو اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ وہ طاقتور اور بہادر جنگجو تھے۔ جنگجو مطلب یعنی جنگ لڑنے والے، جنہوں نے سرزمینی جنوبی ہند پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا۔ ان
ان کے رہن سہن یعنی رہنا سہنا، تہذیب کے معنی سویلائزیشن، ادب کے معنی لٹریچر، معاشرتی طور طریقوں، معاشرتی مطلب سوشل طور طریقوں، رسم و رواج اور مذہب نے ہندوؤں کے معاشرتی اصول اور ضوابط قائم کیے۔ اصول اصل کی جمع، ضوابط ضابطہ کی جمع، لیکن اصول کے معنی یعنی پرنسپلز، ضوابط کے معنی ریگولیشنز قائم کیے، جس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں۔ خاص کر آریہ کا ویدک مذہب جو بعد میں تبدیل ہو کر ہندو مت کا آغاز ہوا۔ تو شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آریاؤں نے جو در خیبر پار کر کے یا عبور کر کے ہندوستان میں قدم رکھا تو ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آئے گی۔ اگر اس کے باوجود تشریح سمجھ نہیں آئی تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔